بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب آپ دیکھ رہے ہیں نیاز بالم آفیشل پر بی بی جی بالم بولے گا، کوئی بولے نہ بولے بالم بولے گا۔ بالم بولتا ہے تو صحیح بولتا ہے، غلط نہیں بولتا ہے، اور کوئی غلط بول کیسے سکتا ہے؟ جب کوئی بولے بالم غلط بولتا ہے تو بالم ایسے تسبیح کے دو دانے پھیریں گے اور پھر پھونک ماریں گے تو آپ فوراً جو ہے سیدھے ہو جائیں گے، بولیں گے یار بالم جو بولتا ہے ٹھیک بولتا ہے، کبھی غلط نہیں بولتا ہے۔ میں کیا کروں؟ ہمارے یہاں ہمارے معاشرے میں ہم لوگ ایک دم سے ٹوپی باز ہو گئے۔ ٹوپی باز مطلب رنگ باز۔ اچھا، میں جدھر سے ہوں حیدرآباد، کراچی، سندھ، شہری علاقے، ادھر جب کوئی آدمی کسی کو چکر دیتا ہے تو بولتے ہیں ٹوپی کرا رہی ہے بھائی، ٹوپی کرا رہی ہے یہ۔ اور جب کوئی بندہ پنجاب میں بالخصوص لاہور میں کسی کو چکر کرائے تو بولتے یار رنگ بازی کر رہی ہے بھائی، نوسر بازی کر رہی ہے۔ تو جناب یہ نوسر بازی، رنگ بازی، ہم سب اسی کھیل میں لگے ہوئے ہیں۔ دنیا بھر میں ہمارا مذاق بن کے رہ گیا ہے۔ ہم ٹوپی پہن کے لوگوں کو تسبیح پکڑ کے عام سادہ لوگوں کو چکر دیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں ٹوپی بازی، رنگ بازی یا ٹوپی کرانا۔ اچھا جی، اب جناب آصف زرداری صاحب، بلاول بھٹو صاحب، میاں شہباز شریف صاحب بحیثیت وزیر اعظم پاکستان مولانا فضل الرحمان کو ٹوپی کرانے کے چکر میں ہیں۔ اور مولانا ہیں کہ وہ تو پتہ نہیں کتنے ٹوپی بازوں کے ٹوپی باز ہیں، اصلی ٹوپی والے ہیں۔ تو وہ ان سب کو، ادھر پی ٹی آئی کو بھی سب کو ٹوپی کرا رہے ہیں، سب کو، ہر بندہ یہاں ٹوپی کرا رہا ہے۔ علی امین گنڈا پور وہ پی ٹی آئی کی قیادت کو، عام ورکر کو، پی ٹی آئی کے کارکنوں کو ٹوپی کرا رہے ہیں۔ فیصل واؤڈا ہیں، میڈیا پر بیٹھتے ہیں، روز ایک نئی ٹوپی گھماتے ہیں، روز ایک نئی ٹوپی، اور اینکرز کو ٹوپی کراتے ہیں۔ وہ جو خود لوگوں کو، عام عوام کو، عام ناظرین کو ٹوپیوں پہ ٹوپیاں گھماتے ہیں، کراتے ہیں، فیصل واؤڈا ان کو ٹوپیاں کرا رہے ہوتے ہیں۔ حامد میر کی اپنی ٹوپیاں ہیں، جاوید چودھری کی اپنی ٹوپیاں ہیں، سب ٹوپی کرا رہے ہیں۔ اورنگزیب صاحب وزیر خزانہ ہمارے وفاقی، ان کی ٹوپیاں الگ، نئی ٹوپیاں لے کے آئے، باہر سے آئے یقیناً، تو فریش ٹوپیاں ان کے پاس۔ روزانہ جو ہے آئی ایم ایف کو ٹوپی کرا رہے ہیں، آئی ایم ایف حکومتوں کو ٹوپی کرا رہی ہے، سب ٹوپی کرا رہے ہیں۔ بس ہم کیا، میں شروع تو ہم سے ہوا تھا، مگر یہ ہم کیا، مجھے کینیڈا سے ایک مرتبہ ایک گورے نے فیس بک پہ میرا ان کے ساتھ رابطہ ہوا۔ انہوں نے کہا جی میری 2 بیٹیاں ہیں، کوئی 10 سال کی ان کی عمر ہے، میں کسی اور شہر میں جو ہے وہ کام کرتا ہوں، تو میری بیٹیوں کو لک آفٹر کرنے کے لیے مجھے ایک بندے کی ضرورت ہے۔ اچھا ہینڈسم اماؤنٹ انہوں نے سیلری بتائی، ویکینڈ پہ بھی جناب 50-60 پاکستانی روپے جو ہے انہوں نے آفر کیے۔ تو میں آ گیا کہ ٹھیک ہے جی I'm ready، 2 بچیاں ہیں، ان کو لک آفٹر کرنا ہے، I'm ready۔ لیکن پھر پتہ لگا کہ مجھے ایک انڈیا سے کال آئی، ایک سری لنکا سے آئی، وہ بھی یہی کہ جناب ہمیں بھی ایسی آفر ہے، آپ نے پیسے جمع کرا دیے ہیں، نہیں کرا دیے۔ ارے میں نے کہا یہ ٹوپی کرا رہا ہے کینیڈین؟ اب ہم تو انڈیا پاکستان والوں کو ہی کہتے ہیں یہ فراڈی ہے، یہ چکر باز ہیں، یہ نوسر باز ہیں، یہ رنگ باز ہیں، یہ ٹوپی کراتے ہیں، یہ کینیڈین ٹوپی کرا رہا ہے۔ تو صاحب ٹوپی کرانا کسی کی میراث نہیں ہے، کوئی بھی ٹوپی کرا سکتا ہے، کبھی بھی کرا سکتا ہے، صرف آپ کا بھولا ہونا، آپ کا سادہ لو ہونا، آپ کا میری طرح کا بھولا بھالا ہونا ضروری ہے۔ تو جناب ہمارے ہاں ہر بندہ
ایک دوسرے کو ٹوپی کرا رہا ہے۔ ہم جب باہر غیر ملکیوں سے سودے کرتے ہیں، کوئی تجارت کے، کوئی ہم نے پروڈکٹ اپنی بیچنی ہوتی ہے، تو ہم انہیں بہت عمدہ، بہت اعلیٰ قسم کا کام کر کے دکھاتے ہیں، مگر جب ہم یوز ٹو ہو جاتے ہیں اور وہ ہمارے دام میں پوری طرح پھنس جاتا ہے، پھر ہم اپنا تمام بیکار والا مال وہاں بھیجتے ہیں۔ اب تو خیر دنیا ہوشیار ہو گئی ہے، ویسے ہی پاکستانیوں کو سمجھ گئی ہے کہ یار ٹوپی باز ہیں یہ، تو ہر بندہ، ہر خاص بندہ، ہر چالاک بندہ، ہر پیدا گیر، ہر ٹوپی باز، ہر رنگ باز، ہر نوسر باز، ہر چکر باز ٹوپی کرا رہا ہے، رنگ بازی کرا رہا ہے، اور اس کا ہدف میں ایک عام پاکستانی ہوں۔ مجھے سیاستدانوں سے لے کے، وکیلوں سے لے کے، دودھ والے سے لے کے، بیکری والے سے لے کے، گوشت والے سے لے کے، سبزی والے سے لے کے، کریانے والے سے لے کر میکینک تک، ڈاکٹر تک، وکیل تک، ہر بندہ مجھے چکر دے رہا ہے، ہر بندہ مجھ سے نوسر بازی کر رہا ہے۔ میرے لیڈران میرے ساتھ نوسر بازی کر رہے ہیں۔ میرے درد کے محرک، میری رسوائیوں کو عام کرنے والے کو، میری سادگی کو اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے استعمال کرنے والے سب میرے ساتھ رنگ بازی کر رہے ہیں، ٹوپی بازی کر رہے ہیں، چکر دے رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، اور میں ہوں کہ مسلسل ان کے چکر میں آ جاتا ہوں۔ جناب، یہاں پولیس والے کی اپنی طرز کی رنگ بازی ہے، وارڈن کی اپنے طرح سے رنگ بازی ہے، وہ اپنے انداز سے، وکیل صاحب اپنے انداز سے، اور کلرک بابو وہ اپنے انداز سے مجھے چکر دیتے ہیں۔ رکشہ والا، اوبر والا، دودھ والا، ہوٹل والا، کمپیوٹر کمپوزر، ٹیچر، پروفیسر، اکیڈمی والے، ٹی وی اینکرز، عامل بابا، ان کا تو میں آسان نوالا ہوں، ان کا آسان شکار ہوں۔ یہ سب، یہاں تک کہ اولاد آج ماں باپ کو ٹوپی کرا رہی ہے، اس لیے کہ ماں باپ نے بھی شاید آگے ٹوپیاں کرائی ہیں۔ میں کسی روز ایک دوستوں کے پاس گیا، میں نے کہا یار آج مجھے چکر آ رہے۔ بولے صاحب یہ وہی چکر ہے جو آپ لوگوں کو دیتے آئے ہیں، اب وہ چکر جو ہے وہ گھوم کے لوٹ کے آپ کی طرف آ رہے ہیں۔ تو وہ جو اولاد ماں باپ کو چکر دے رہی ہے، نوسر بازی کر رہی ہے، ٹوپی کرا رہی ہے، ہو سکتا ہے ماں باپ بھی اپنے جوانی میں اپنے ماں باپ کو ٹوپی کراتے رہے ہو۔ ٹوپی کرانے کا مطلب کیا ہے؟ ٹوپی کرانا، رنگ بازی کرنا، پہلے تو میں آپ کو شاید بہک گیا، آگے بڑھ گئی بات، میں آپ کو رنگ بازی بتاؤں، جو پنجاب میں رنگ بازی، لاہور میں رنگ بازی کی جاتی ہے کیا یہ؟ میں اصل میں یہ تاریخ آپ کو بتانا چاہ رہا تھا۔ جناب، رنگ بازی جو ہے یہ اصل میں ایک ساہیوال کی طرف، وہاں کی نیلی بار بھینسیں بہت مشہور ہیں۔ نیلی، اب اداکارہ نہ سمجھیے گا، نیلی بار بھینسیں میں نے کہا ہے، اداکارہ وہ تو بہت سڈول، اسمارٹ اور دبلی پتلی سی ایکٹریس تھی، تو ان کی بات نہیں کر رہا، میں بھینس کی بات کر رہا ہوں۔ تو نیلی بار ایک بھینس بہت مشہور ہے۔ بار کے اوپر میں پھر کسی وقت اپنی تحقیق پیش کروں گا۔ پنجاب میں بار کا مطلب ہے ایک پٹی، ایک پورا علاقہ۔ اس پنجاب میں بھی بار ہے، اور اس پنجاب میں بھی جو چڑھتا پنجاب ہے، یعنی جو مشرقی پنجاب ہے، اس میں بھی بار ہیں۔ ان پہ پھر بات کریں گے، ابھی نیلی تک رہتے ہیں۔ نیلی اصل میں یہ ساہیوال کی طرف ایک علاقہ ہے، وہاں نیل پیدا ہوتا تھا، یعنی کوئی ایسی فصل تھی کہ جس سے نیل بنایا جاتا تھا۔ نیل، پھر نیل سے وہ نیلی ہوا۔ اچھا، وہ نیل کا کاروبار یہاں لاہور میں ہوتا تھا۔ لاہور کا علاقہ جو چونا منڈی اندرون لاہور ہے، وہاں ایک بہت بڑی منڈی تھی، بڑی منڈی، تو یہاں نیل جو ہے وہ اس کا کاروبار ہوتا تھا، اور دنیا بھر سے لوگ نیل خریدنے آتے تھے۔ نیل آپ جانتے ہیں، عام طور پہ خواتین جو ہے وہ کپڑے دھونے کے بعد کپڑوں کو نیل دیتی ہے، اس سے ان میں ایک شائن آ جاتی ہے، چمک آ جاتی ہے، ایک سوبرنیس آ جاتی ہے، ایک گریس آ جاتی ہے۔ تو وہ نیل کہتے ہیں کہ
آپ وہ جو فٹ بالر ہیں رونالڈو ہیں غالباً کرسٹیانو رونالڈو، پرتگال سے ان کا تعلق ہے، تو پرتگال سے لوگ یہاں نیل خریدنے آتے تھے لاہور میں، اور اس میں کاروبار میں بھی پھر ایک وقت آیا کہ یہ لاہور کے لوگ رنگ بازی کرنے لگے، یعنی ان لوگوں کو چکر دینے لگے، ان سے فراڈ کرنے لگے، جس کے بعد پھر یہ رنگ بازی یا نوسر بازی جو ہے اس کی ابتدا ہوئی اور یہ اختراع کی گئی، اور اس کو پہچانا گیا کہ کیا ہوتی ہے نوسر بازی اور کیا ہوتی ہے رنگ بازی۔ تو جناب ہر کوئی جو ہے ٹوپی کرا رہا ہے، رنگ بازی کر رہا ہے، اور رنگ بازی کا مطلب ہے دوسرے کو الو بنانا، ٹھگنا، فریب دینا، دھوکہ دینا، فراڈ کرنا، اور جب کوئی کسی سے فراڈ کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، تو اسے اگلی باری کا انتظار کرنا چاہیے، جیسے وہ چکر لوٹ کے آتے ہیں ایسے یہ دیا ہوا کسی کو دھوکہ، فریب اور 420 یہ بھی پلٹ کے لوٹ کے آپ کی طرف آتی ہے۔ مجھے صرف آپ سے آخر میں یہ سوال کرنا ہے کہ کیا ایسے معاشرے جہاں میں زمانے میں پنپ سکتے ہیں، انہیں پنپنے کا حق ہے؟ مجھے اس سوال کا جواب چاہیے۔ کیا ہم واقعی رنگ باز، ٹوپی باز معاشرہ ہیں، یا میں نے ایسے یہ سب آپ سے رنگ بازی کی، آپ کو ٹوپی کرائی؟ آپ مجھے جواب دیں اور میں کمنٹ سیکشن میں آپ کے جواب کا انتظار کروں۔ اگر میں نے معاشرے کی صحیح عکاسی کی ہے تو مجھے اس پہ آپ کی تحسین چاہیے، داد چاہیے، اور اگر میں نے اس میں فضول باتیں کی ہیں تب بھی آپ نشاندہی کیجیے۔ بی بی جی بالم بولے گا، کوئی بولے نہ بولے، بالم بولے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔